از کم اہل سنت برادران نے اپنی صحیح کتابوں میں نقل کیا ہے کہ کم از کم مولا کائنات کی شان میں 300 قرآن کریم کی آیات ہیں جو ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ مولا کائنات کی توصیف خالق کائنات نے قرآن میں کی، پیغمبر گرامی اسلام کی زبان وحی ترجمان نے بیان کی، خود مولا کائنات نے اپنا تعارف کرایا اور ان کے دشمن نے ان کا تعارف کرایا، اور وہ ساری روایات ہمارے منظر نگاہ پر ہیں۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا انا ولدن، میں ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا، وضعنی فی حجرہ، حضور مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے، اپنے بستر میں لیٹاتے تھے اور لقمہ منہ میں چبا چبا کے وہ مجھے کھلاتے تھے، یعنی وہ لقمہ لعاب رسالت میں حل ہو کر علی کا جزو بدن بنتا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات مبارک وہ تھی جو 24 گھنٹے حصار ملائکہ میں اور نگاہ مشیت میں رہتی تھی۔ ملائکہ پیغمبر گرامی اسلام کو بچپنے ہی سے اپنے حصار میں لیے رہتے تھے، تو اس ذات گرامی کے ساتھ میرا بچپنا گزرا اور اس پاکیزہ آغوش میں میں نے تربیت پائی۔ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جا کے غار حرا میں سکونت پذیر ہوتے تھے اور کوئی ان کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی تھی، ارا ہو، صرف اور صرف نگاہ علی ان کے جمال رسالت کا مشاہدہ کر سکتی تھی۔ تو علی ابن ابی طالب سرکار رسالت معاب کا پرتو اور جمال رسالت کا ایسا آئینہ کہ اثر تھا بقدم ہر جا کھمین گرم، کرشم دامن دل می کشد کہ جا اینجاست۔ ہر ادا اتنی دلکش اور حسین ہے علی ابن ابی طالب کی۔ میدان مبارزہ میں جائے، میدان کارزار میں جائے تو الفضل ما شاہدت بہ العاداء، فضیلت وہ ہوا کرتی ہے جس کی دشمن گواہی دے۔ علی ابن ابی طالب تاریخ انسانیت کی وہ خوشبخت شخصیت ہیں جن کے فضائل کا اعتراف و اقرار دشمن نے کیا۔ جب عمرو ابن عبدبت کو قتل کیا تو اس کی بہن روتی ہوئی میدان میں آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ عمرو ابن عبدبت بہت بہادر، تاریخ میں اس کے تذکروں سے تاریخ لبریز ہے، لبالب ہے۔ آئی تو دیکھا کہ اس کو جس نے قتل کیا ہے، تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنے دشمن کو قتل کرتے تھے تو اس کے اعضاء کو مسلح کر دیتے تھے، یعنی ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، ناک کاٹ دیتے تھے، اور پھر اس کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا سامان لوٹ لیتے تھے۔ تو جس وقت وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ سر تو جدا ہوا ہے لیکن تلوار سینے پہ رکھی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، بڑے باوقار انداز سے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اس نے بے ساختہ ورطہ حیرت میں ڈوبے ہوئے جب اس نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو اس کے لبوں پہ یہ اشعار مچلنے لگے۔ اس نے پہلے پوچھا کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے، تو جب بتایا تو اس نے کہا کہ لو کان قاتل امر غیر قاتلہ لکنت ابکی علیہ آخر الابدی، خدا کی قسم اگر امر کا قاتل علی کے سوا کوئی ہوتا تو میں ابد تک اپنے بھائی پہ آنسو بہاتی، لیکن میں کیا کروں، وَلَكِنْ قَاتِلُهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ، کیا کروں، اس کا قاتل وہ ہے جو رفعت بلندی کردار کی اس منزل پر، اس اوج کمال پر فائز ہے کہ جو ہر عیب و نقص سے مبرہ ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ کیا اس کی سیر چشمی اور بلند نگاہی کا عالم ہے، یہ وہ میدان کارزار کا شیر ہے، یہ کہ جب میدان مبارزہ میں اترتا ہے تو اس کی نگاہیں دشمن پر ہوتی ہیں لیکن مال غنیمت سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو جیسے جیسے گفتگو کا موقع ملے گا ہم بیان کریں گے آپ سے کہ دشمن نے مولا کائنات کے کھڑے ہو کے زارو قطار روتے ہوئے فضائل بیان کیے، اور یہاں تک کہا کہ آج دنیا انسانیت سے فضائل انسانی کا خاتمہ ہو گیا، فضیلتوں نے رخت سفر باندھ لیا، فضیلتوں کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ دشمن کے دربار میں شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی علی قلت لا، انہوں نے کہا علی بلند ہے، میں نے کہا نہیں علی بلند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر، میں نے کہا ان العلا بعلی علی، بلندیاں علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ کیا بات ہے، یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا، ہم تو ان کے مقام شامخ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایسی نابغہ روزگار شخصیت جن کی پر پرواز تخیل شہپر جبریل کے ہم رکاب ہو کر ہفت افلاک کی بلندیوں پر پہنچ کر طائران معانی کو تہ دام کرتی ہے، وہ علی ابن ابی طالب کے منزل فضائل، بیان فضائل کی منزل میں جب آتے ہیں تو خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا فضائل بیان کرتے ہیں۔ مسلم اول شہ مردان علی،
عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام، در جہان مثل گوہر تھا بندے ام۔ علامہ اقبال علی ابن ابی طالب کے شہزادوں سے خیرات طلب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا سلسلہ طیبہ ہے، کیا سلسلہ جلیلہ ہے، کیا دودمان باشرف ہے۔ تو اتنے محاسن، اتنے فضائل، وہ کہتے ہیں کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گرداند ز مغرب آفتاب۔ علی ابن ابی طالب یوں ہی صرف بو تراب یعنی صرف زمین کا